رحم الله من قرأ القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأنجلين المكرمين المعصومين المظلومين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. عزیزان محترم، سروران امام مدینہ کربلا، علماء حیدر کربلا، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ ابراہیم کی جو قرآن کا سورہ نمبر 14 ہے، اس کی آیت نمبر 5 ہے. قرآن اعلان کر رہا ہے پیغمبر ذکرہم، انہیں یاد دہانی کرائیے، انہیں یاد دلائیے بے ایام اللہ، ان دنوں کی جو ایام الہی ہیں، خدا کے ایام. کیوں ان کی یاد دلائیے، یاد دہانی کرائیے؟ ایام الہی کی یاد دہانی کیوں ضروری ہے؟ قرآن کہتا ہے ان فی ذالک لآیات، اس لیے کہ اس میں نشانیاں ہیں لکل صبار شکور، ہر صاحبان صبر و شکر کے لیے. یقیناً جو حالات، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ بڑے صبر آزما. یہ کورونا وائرس جس نے ہماری مجالس کو بھی محدود کر دیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ذکر حسین نہ وباؤں کے ذریعے کبھی محدود ہوا ہے، نہ حکومتوں کے ذریعے کبھی محدود ہوا ہے. چاہے مشکلیں تلوار و نیزہ و شمشیر کی صورت میں ہمارے سامنے آئی ہوں، تب بھی ہم نے ذکر حسین کو محدود نہیں کیا. اور اگر وبائیں، بیماریاں، مختلف قسم کی پریشانیاں اگر آئی ہوں، تب بھی ذکر حسین محدود نہیں ہوا. لیکن بہرحال یہ وہ ایام ہیں جو سب رکن ایام ہیں، سب آزما ایام ہیں. اور ہم سے زیادہ ثابت کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے جو صبر کے نمونے ہیں، چاہے وہ انبیاء معصومین علیہ السلام کی زندگی ہو، یا ائمہ معصومین علیہ السلام کی زندگی ہو، اور یا واقعہ اللہ، ہر جگہ ہمیں صبر و شکر کی مثالیں ملتی ہیں. لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس وبا کے عالم میں ہم صبر کے ساتھ، صبر و استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. یقیناً اس بیماری کا جہاں ضروری ہے کہ اس کا علاج تلاش کیا جائے، میں اپنے ان تمام سننے والوں سے جو کسی بھی اقطار ارض پر زندگی گزار رہے ہیں، زمین کے جس گوشے پر بھی ہوں، جس نقطۂ ارض پر بھی بس رہے ہوں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں میری یہ آواز دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے. وہ حضرات جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائل کی اسکرین پر یا کمپیوٹر کی اسکرین پر میری آواز کو سن رہے ہیں، میں ان سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر واقعاً آپ کربلائی ہیں، اگر آپ واقعاً کربلائی سماج سے وابستہ ہے، اگر واقعاً آپ پیغام برانے پیغام عاشورہ ہے، اور یقیناً ہم آج کے اس دور میں ہم پیغام برانے پیغام عاشورہ ہے.
ضرورت ہے کہ ہم عاشورہ کے پیغام کو سمجھیں اور اسے دنیا تک پہنچائیں، کائنات تک پہنچائیں۔ آج کی انسانیت پیغام عاشورہ کی پیاسی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری، جہاں دوسرے ڈاکٹرز ہیں ان کی ذمہ داری، دوسرے سائنسداں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس وبا کا علاج تلاش کریں، وہیں پر اگر ایک ڈاکٹر، ایک سائنسداں اور ایک میڈیسن سے مربوط انسان جو کربلا سے وابستہ ہے، جو شیعہ علی ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہے، اس کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ جایا کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم واقعی شیعہ ہیں تو ہماری ذمہ داری دوسرے ڈاکٹر سے زیادہ ہے، اگر ہم واقعی شیعہ ہیں تو ہماری ذمہ داری دوسرے سائنسدانوں سے زیادہ ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ ہم اپنی 100% اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں اور اپنی پوری انرجی لگا دیں اس بات کے لیے کہ انسانیت کے لیے ایک ایسا علاج تلاش کریں جو لوگوں کو سکون عطا کرے۔ یقیناً کربلا ہم سے یہی چاہتی ہے۔ میرے وہ ناظرین جو میری اس باتوں کو سن رہے ہیں، اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو صرف یہ نہ سوچیں کہ چند ایک کمنٹ لکھ دیا بس کافی ہے، یا لائک کر دیا، یا دیکھ لیا، ویوز بڑھا دیا، نہیں۔ ضرورت ہے کہ آپ جس مجلس کو بھی سن رہے ہیں پوری گفتگو کو سنا جائے۔ میں نے کل کی بھی گفتگو میں عرض کیا تھا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ گفتگو 10 محرم تک، شام غنیمہ تک جاری رہے گی۔ میں آپ سے دستبستہ یہی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ میری گفتگو کو سن رہے ہیں تو شروع سے لے کر آخر تک سنیں۔ آپ جس کی بھی گفتگو سن رہے ہیں، اور پھر اگر گفتگو واقعاً آپ کو دعوت دے رہی ہے کربلا کی طرف، تو آپ کربلا کی طرف آئیں۔ اس لیے کہ کربلا رسموں کا نام نہیں ہے، کربلا منصوبات کا نام نہیں ہے، کربلا صرف چند انسان اپنے کالے کپڑے پہن لے، چند عوامل انجام دے لے، چند نیاز انجام دے لے، وہ اس کا نام کربلا نہیں ہے، بلکہ کربلا ایک پیغام انسانیت ہے، کربلا ایک پیغام درس ہے، کربلا زندگی ہمیں زندگی عطا کرتی ہے، کربلا درس زندگی ہے، کربلا درس وفا ہے، کربلا درس وفا ہے، کربلا سے ہمیں انسانیت ملی۔ میں نے کل عرض کیا تھا کہ اگر آج انسانی سرزمین پر انسانی ویلو زندہ ہے تو یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے۔ اگر کربلا والوں نے کل قربانیاں پیش نہ کی ہوتی تو نہ آج انسانیت باقی ہوتی، نہ محبت باقی ہوتی، نہ صفا باقی ہوتا، نہ علم باقی ہوتا، نہ ایجوکیشن باقی ہوتا، کچھ نہ باقی ہوتا۔ یہ کربلا والوں کا صدقہ ہے جو کربلا والوں نے دیا۔ لہذا ضرورت ہے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں جو گھر میں میری باتوں کو سن رہی ہیں، ضرورت ہے کہ ہم کربلا کے اس پیغام کو سمجھیں جو حسین نے دیا تھا، جو زینب اولیاء مقام نے دیا تھا، جو جناب سکینہ نے دیا تھا، جو حضرت عباس نے دیا تھا، جو علی اکبر نے دیا تھا۔ کربلا والوں نے جو پیغام دیا ہے، جس کے لیے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، جس کے لیے اپنے مقدس خون کو سرزمین کربلا میں بہا دیا ہے، ضرورت ہے کہ ہم اس پیغام کو سمجھیں اور اس پیغام کو سمجھ کر ہم پیغام برام عاشورہ بن کر ساری کائنات کو پیغام عاشورہ سے آشنا کریں۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ یہاں پر میں ایک بات کو اپنے ان بچوں کو مخاطب کر دیے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں جو بچے سائنس کا علم حاصل کرتے ہیں، اگرچہ اتنی سائنس کو سبھی جانتے ہیں۔ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اے پیغمبر نے آپ ایام الہی کی یاد دہانی کرائیے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایام بنتے کیسے ہیں؟ تو جو بھی اگر جس نے مختصر سے بھی ذرا سے بھی اپنا کبھی وہ سائنس کا طالب علم وہ اتنی بات جانتا ہے کہ یہ دن زمین کی گردش سے عالم وجود میں آتا ہے۔ جب ہماری زمین اپنی گردش کو 24 گھنٹے کے اندر، تقریباً 24 گھنٹے کے اندر مکمل کرتی ہے تو اس سے دن اور رات تشکیل پاتے ہیں۔ زمین کا وہ حصہ جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، زمین کا وہ حصہ جو سورج کی طرف نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں جس وقت دن ہوتا ہے امریکہ میں اس وقت رات ہوتی ہے، جس وقت ہندوستان میں رات ہوتی ہے امریکہ میں دن ہوتا ہے، یا دوسرے نقاط عرض میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن جو ہے، یہ ایام جو ہے، یہ زمین کی گردش کر رہی ہے۔ اور زمین گردش کیسے کرتی ہے؟ اس کا محرک کون ہے؟ تو اس کا محرک ذات پروردگار خداوند عالم اس کا محرک ہے۔ کائنات کی ہر حرکت اسی محرک کی محتاج ہے، کائنات کی ہر معلول اسی علت اولا کا محتاج ہے، کائنات کا ہر ذرہ اسی کا محتاج ہے۔
وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. سب اسی کے سامنے اسی کے دستے کرم کے سامنے اپنے دستے سوال کو پھیلائے ہوئے ہیں. چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ زمین ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ اشجار ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، سب اپنے وجود کی بھی اسی سے مانتے ہیں. وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کی گردش رہین منت ہے کس کی؟ حکم پروردگار. رات و دن کیسے بنتے ہیں؟ زمین کی گردش کی بنیاد پر. اور زمین کی گردش حکم پروردگار کی محتاج ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دن بھی بنتا ہے، جو یوم بھی بنتا ہے، وہ حکم پروردگار سے بنتا ہے. جو جتنے بھی ایام ہیں، ابھی تو بہت توجہ، آپ یہاں پر تھوڑی دیر رک کے میری باتوں کو سنیے گا کہ جب تمام ایام رہین منت ہے زمین کی گردش کے، اور زمین کی گردش رہین منت ہے حکم پروردگار کی، تو جتنے بھی ایام ہیں سب ایام الہی ہیں. پھر قرآن کیوں کہتا ہے وَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں ایام الہی کی یاد دہانی کرائیے. میں نے عرض کیا تھا کہ اگرچہ یہ آیت کل کی مجلس میں، اگرچہ یہ آیت جو بیان کی گئی ہے یہ جناب نوح کے حوالے سے بیان کی گئی ہے، اور اس میں مفسرین نے مسلسل یہ کہا ہے کہ اس سے مراد جناب ابراہیم آتش نمرود سے بن گئے، جناب موسیٰ کے سلسلے میں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر تاریخ انسانیت کے تمام واقعات کو ایک طرف رکھا جائے اور واقع کربلا کے ان چند گھنٹوں کو جو روز عاشورہ امام حسین نے جس سماج کو پیش کیا تھا اور جس کے ذریعے سے پیغام الہی کو بچایا تھا، دین محمد کو بچایا تھا، جس کے لیے سے حسین نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی، اس واقعے کو ایک طرف رکھا جائے تو صبر شکر کی جو مثالیں کربلا کے ان چند گھنٹوں میں دکھائی دیتی ہیں، نہ انبیاء کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے، نہ اولیاء کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے، نہ تاریخ انسانیت کے کسی واقعے میں دکھائی دیتی ہے. لہذا کربلا کے واقعہ ہر صاحبان صبر شکر کے لیے خدا تک پہنچنے کی نشانی. لہذا حالات کیسے بھی ہوں، ضرورت ہے کہ ہم کربلا والوں کی قربانیوں کو یاد کریں. عزیز قرآن نے کہا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ایام الہی کی یاد دہانی کرائیے. یقیناً واقع کرنا یہ ایام الہی ہے. اسی لیے ہم محرم میں جو مجالس برپا کرتے ہیں وہ اس لیے برپا کرتے ہیں کہ ہم ان مجالس میں ایام الہی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. اور یہ مجالس، اس کا مطلب یہ ہوا اس آیت کی روشنی میں کہ یہ مجالس حکم پروردگار پر عمل ہے. چونکہ پروردگار یہ کہہ رہا ہے کیوں ہم بے ایام اللہ، اے پیغمبر آپ نے ایام الہی کی یاد دہانی کرائیے. تو اب جو لوگ فتوے لگاتے ہیں محرم کی مجالس پر، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ شیعہ جو بھی حسین کا چاہنے والا ہے، جو مجالس برپا کرتا ہے، وہ مجالس اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم پروردگار پر عمل ہے، یہ قرآنی حکم پر عمل ہے. اس لیے جو قرآن کہہ رہا ہے بے ایام اللہ، اور ایام الہی کی جب تفسیر کی جائے گی تو کربلا کا واقعہ، کربلا کی یہ ایام سب سے زیادہ ہمیں خدا کی یاد دلاتے ہیں. حسین نے قربانی اس لیے نہیں پیش کی تھی کہ حسین کا تذکرہ باقی ہے. حسین نے قربانی اس لیے نہیں پیش کی تھی کہ حسین یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہماری مجالس برپا کریں. نہیں، حسین کی نگاہوں میں تو صرف ذات پروردگار تھی. اس لیے کہ حسین نے اعلان کیا تھا ماذا وجدا من فقدک، اے میرے پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. حسین کی نگاہوں میں اگر انسان ساری دنیا کھو دے لیکن خدا مل جائے تو اس نے سب کچھ پا لیا. اور حسین یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو تمام کائنات کی دولتیں دے دی جائیں لیکن اس کی محبت، اس کے دل، اس کا قلب محبت الہی سے خالی ہو تو وہ فقیر بہن، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. اس لیے امام حسین نے فرمایا الہی لقد خاب من رضی عنک، وہ انسان نامراد ہے جو تیری محبت سے ناشنا ہے. امام حسین نے تمہارے میں فرمایا خسر صفقۃ عبد لم تجعل له من حبک نصیبا، اے میرے مالک اس انسان کے معاملات کتنے گھاٹے میں ہیں جس کے بعد تیری محبت نہیں. حسین کی نگاہوں میں ذکر پروردگار سب کچھ ہے. یاد الہی حسین کا سرمایہ زندگی ہے جس کے لیے حسین نے اپنے آخری خون تک خدا کو یاد کیا ہے. یہ حسین
کہ جو ذکر ہم منا رہے ہیں، یا ایام عاشورہ جو منا رہے ہیں، یہ محرم کی جو مجالس ہم منا رہے ہیں، یہ محرم و سفر کے جو ایام میں مجالس برپا کر رہے ہیں، حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ حکم قرآن کے عین مطابق ہے۔ قرآن کا وذکرہم بایام اللہ۔ لیکن عزیزو میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایام الہی اسی وقت ہوں گے جب ہم اپنی مجالس میں وہ گفتگو کریں جس سے خدا یاد آئے۔ مجالس اس لیے برپا نہیں ہو کہ ہماری مجلس کامیاب ہوئی، ہم نے بڑی مجلس کامیاب انجام دی، برپا کی، اس لیے کہ ہمارا مجمع بہت اچھا ہوا تھا، ہم نے جو مجلس برپا کی اس میں تبرک بہت اچھا بانٹا تھا، ہم نے ہماری مجالس میں جو چرچے ہوتے ہیں کہ فلاں صاحب کے گھر میں جو مجلس برپا ہو رہی ہے، کیا کہنا، کیسے تبرک بانٹتے ہیں، کیسا انتظام کرتے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ عزیزو جس دن آپ نے یہ تصور کر کے مجلس برپا کی تو وہ پھر وہ مجلس حسین نہیں ہوگی، وہ خود آپ اپنی مجلس کریں گے۔ غور کرنے میں بات پر وہ پھر ایام الہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ضرورت ہے کہ ہم حسین کی مجلس برپا کریں تو اس مجلس میں خدا کی گفتگو ہو، توحید کی گفتگو ہو، عدالت کی گفتگو ہو، محبت الہی کی گفتگو ہو، دین کی گفتگو ہو، نماز کی گفتگو ہو، روزے کی گفتگو ہو، سیرت معصومین کی گفتگو ہو، علی کی سیرت بیان کی جائے، پیغمبر کی سیرت بیان کی جائے، حسین کی سیرت بیان کی جائے، حسین والوں کی سیرت بیان کی جائے، تو پھر وہ مجالس، پھر وہ ذکر الہی ہوگا، ایام الہی ہوگا۔ اس لیے ہمارا درود ہو امام خمینی پر، جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر یہ محرم کی مجالس نہ ہوتی تو ایران کا انقلاب جو 79 میں کامیاب ہوا وہ کامیاب نہ ہوتا۔ امام خمینی کہتے ہیں 1979 میں ایران کا اسلامی انقلاب جو کامیاب ہوا اس کی بنیاد یہ مجالس سے۔ عزیزو یہ مجالس معمولی نہیں ہے، یہ آنسو معمولی نہیں ہے، آپ انہیں معمولی نہ سمجھیے گا، یہ نہ سمجھے کوئی دنیا کہ یہ آنسو تو صرف پانی ہے، نہیں ہے تو پانی کے مگر آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ ستمکاروں کے ستم کو آپ سوچیں 2500 سال پرانی سلطنت جو ایران میں قائم تھی، کس نے اسے اکھاڑ پھینکا؟ یہ وہ مجالس تھی جس نے اکھاڑ پھینکا۔ یہ مجالس جو ظلم و ستم کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا کر گفتگو کی جاتی ہے۔ کیوں گفتگو کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر مجالس کے حوالے سے ایک بات جو بہت بڑی عظیم بات ہے، آپ ذرا توجہ کریں گے، اس کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس مجالس کے حوالے سے قرآن گفتگو کے انداز سے قرآن کہتا ہے وذکرہم، جہاں قرآن کہتا ہے وذکرہم بایام اللہ، وہیں قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ کیا اگر ہم خدا کو یاد رکھیں گے تو خدا کو کوئی فائدہ ہے؟ جناب اگر آپ خدا کو یاد رکھیں گے، میں خدا کو یاد رکھوں گا تو خدا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ہے، بلکہ خود ہماری زندگی میں چینج نہیں آئے گی، اور اس کا فائدہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ ہوگا۔ تو یاد الہی زندگی ساز ہے، کردار ساز ہے۔ ہماری کردار سازی کے لیے خدا کی یاد بنیادی چیز ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کو یاد رکھیں، لیکن کیسا باپ کیسا کریم ہے ہمارا پروردگار جو ہم سے یہ کہہ رہا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب ذرا یہ سوچیں، جو لوگ مجالس کو گفتگو کرتے ہیں بعض وقت، میں ان کی بھی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں مجالس بدعت ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں جو مجالس میں پابندی لگاتے ہیں، اور میں ان کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں جو سوچتے ہیں کہ مجالس ہم نے برپا کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فاذکرونی، ابھی تو بات توجہ، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب ذرا حسین کی زندگی پر نگاہ ڈالو، کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ ان مجالس پر پابندی ہم لگا سکتے ہیں؟ کہاں ہے وہ فکریں یہ جو سوچتی ہیں کہ ہم تخت و تاج کے ذریعے دولت و
مال و زر کے ذریعے اپنے قوت و طاقت کے ذریعے مظالم پر پابندی لگا سکتے ہیں. انہیں دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ حسین نے اپنی زندگی میں خود دلا کی. حسین کو اول سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانیوں کے لیے جا رہے ہیں اور حسین قربانیوں کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. بس جلدی جلدی میں آپ کی رحمت تمام کر رہا ہوں. امام حسین نے پانی پلانے کے بعد نمک ظہر ہو جاتا ہے اور امام حسین نے ان سے کہا کہ تو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھے گا یا میرے ساتھ نماز پڑھے گا. اور اتنا جانتا تھا کہ فرزند زہرا کی امامت میں اگر نماز پڑھی جائے گی تو میری نماز قبول ہوگی. اور اپنے لشکر کے ساتھ حسین کی ابتدا میں نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد امام حسین وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں, کوفے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے روکنا چاہا اور حسین کے نظام فرض پہ ہاتھ ڈال دیا. حسین نے ایک جملہ کہا, آپ نے فرمایا سکلت کا امت تو کلمات رقم میں بیٹھے. ابھی تو شاید کوئی سوچے کہ حسین نے یہ جملہ کیوں کہا. حسین کا یہ جملہ خود حسین حر کو متوجہ کرنے کے لیے تھا, اس لیے کہ حر نے فوراً ہی آپ کو یہ جواب دیا کہ یا حسین اگر آپ کی ماں جناب فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی جواب دیتا. حسین متوجہ کرنا چاہتے تو حر کو اس جملے کے ذریعے سے کہ حر سمجھ لے کہ حسین کون ہے. امام حسین نے اس جملے سے حر اس نقطے کی طرف متوجہ ہوا کہ حسین کون ہے, کہ حسین نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ بنت محمد کا بیٹا, حسین نواز رسول ہے. حسین کا یہ جملہ حر کے لیے کارگر ثابت ہوا اور حسین نے اب حر نے سوچنا بھی شروع کیا. اب حر اسی وقت سے بے چین تھا. بس ہمارے وقت میں گنجائش نہیں لیا تھا, میں جلدی جلدی اس بات کو اپنی مکمل کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں سے تو ہم نے کہا کہ حسین آپ کوفے کی طرف نہیں جا سکتے ہیں, میں آپ کے ساتھ اس وقت تک رہوں گا جب تک کہ عبید اللہ بن زیاد کا کوفے سے میرے پاس خط نہ آ جائے. اس لیے کہ عبید اللہ زیاد نے یہی کہا ہے کہ تم حسین کو کسی جگہ کو اور پھر کوفے سے عبید اللہ بن زیاد کا جو خط آیا وہ یہی آیا کہ حسین کو کسی ایسی جگہ پر روکا جائے جہاں پانی نہ ہو. آپ سوچیں کہ حر کے لیے یہ مرحلہ آسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ ابھی حسین نے پانی پلایا تھا اور اسی لیے پانی پلایا تھا تاکہ حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو حسین کس ضمیر کے ساتھ, کس بلند ظرفی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کر رہا ہے. خود نے روکا اور بات بڑھتی گئی اور کوفے سے فوجوں میں فوجیں آنے لگی. صرف 72 بھوکے پیاسے انسانوں کے لیے 30,000 کا لشکر آ گیا. اللہ اللہ, روز عاشورہ آئی, حر ہے جو بے چین ہے اپنے لشکر میں. 2 محرم کو حر کا مسائل کو آ جاتا ہے, حر ہے جو بے چین ہے. جہاں تک حر جاتا ہے عمر سعد کے پاس, یہ عمر سعد جو سعد بن وقاص کا بیٹا ہے. عمر سعد کیا واقعا حسین سے لڑائی ہوگی؟ عمر سعد کہتا ہے یقیناً حسین کے ساتھ لڑائی ہوگی, جنگ ہوگی, فرزند زہرا کو شہید ہم کر دیں گے. اللہ اکبر. اب حر بے چین ہے, حر پریشان ہے کہ ایک مرتبہ حر سے نزدیکی, حر کا نزدیکی ایک فوجی حر سے کہتا ہے کہ حر کیا ارادہ ہے, کیا تم حسین سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو؟ کیا دیکھتا ہے کہ حر کا پورا بدن کانپ رہا ہے, حر بے چین ہے. وہ دشمن کہتا ہے حر اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر اور شجاع کون ہے تو میں تیرا نام لیتا. آخر کیا وجہ ہے کہ تو اتنا کانپ رہا ہے؟ ایک مرتبہ حر نے عظیم جملہ کہا کہ اے تو میں نادان, تو نہیں سمجھ رہا ہے میں خود کو جنت و جہنم کے درمیان پاتا ہوں اور ختم ہے, قسم ہے اس پروردگار کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے کہ میں یقیناً جنت کا انتخاب کروں گا, چاہے میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جلا دیا جائے. اور پھر
اس دشمن خدا سے کہتا ہے کہ ذرا اپنے کانوں کو حسین کے خیمے حسینی کی طرف لگا کر سنو تو۔ ایک مرتبہ جب رات کے سناٹے میں سنتا ہے حسین کے خیمے سے آواز آ رہی تھی الاتش ہائے پیاس۔ ایک مرتبہ اس دشمن سے کہتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ حسین جو نواز رسول ہے، رسول کے گھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے ایک قطرے آپ کے لیے پیاسے ہوں، لیکن آئے دشمن کے ہر فوج جانور بھی فرات سے سیراب ہو رہے ہوں، یہ کیسا ظلم ہے۔ اور اس کے بعد حسین کی بارگاہ میں آتا ہے۔ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ حر کے ساتھ حر کا غلام بھی، حر کا بیٹا بھی، حر کا بھائی بھی حسین کی خدمت میں آیا۔ اب حر حسین کی خدمت میں شان زیادہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حر نے آ کر اپنے کو حسین کے قدموں میں گرا لیا اور کہا مولا کیا توبہ کا امکان ہے۔ حسین نے حر کو اپنے گلے سے لگا لیا، آواز دی اے حر تجھے میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ لیکن ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اے حر حسین اتنا مضبوط ہے کہ اس عالم میں تیری مہمانی کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نہیں حسین کے خیمے میں کیونکہ تجھے پانی پلا سکے۔ اللہ حر کے لیے جملہ بڑا گراں گزرا، اس لیے کہ حر جانتا تھا کہ اگر آج حسین نرغے اشیاء میں گرے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک مرتبہ حر نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کیا، آواز دی اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک وقلوب ابناء نبیک۔ یہ میرے پروردگار، یہ میں ہوں کہ جس نے تیرے اولیاء کے دلوں میں دہشت برپا کی ہے۔ میں ہی سبب بنا ہوں کہ آج حسین نرغے آدھا میں گر سکے ہیں، مجھے معاف فرما۔ ایک مرتبہ جناب حسین سے کہتا ہے کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا، لہذا میں اپنا اس کے جبران کرنا چاہتا ہوں اپنی قربانی کے ذریعے سے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنی جان کے ہدیہ پیش کر سکوں، اپنی قربانی پیش کر سکوں۔ شہید مداری یہاں پہ جملہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حر جتنا بے چین تھا اپنی قربانی کے لیے، شاید وجہ یہ رہی ہو کہ حر یہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد حسین سے اجازت لے کر مقتل میں آئے، اپنی قربانی کے نذرانہ پیش کر دے، اس لیے کہ حر یہ نہیں چاہتا تھا کہ کہیں خیمے سے کوئی بچہ نکلے اور ایک مرتبہ حر کو دیکھے کہے کہ اسی نے ہمیں اس نرغے آدھا میں، ہم اسی شخص کی وجہ سے اس نرغے آدھا میں گرے۔ لہذا حر اتنا شرمندہ تھا کہ جلد سے جلد اجازت لینا چاہتا تھا۔ اللہ حر نے اجازت دی، مقتل کی طرف آیا، وہ جنگی جس کی مثال نہیں، لیکن ایک مرتبہ حسین کو آواز دی یا ابا عبداللہ ادرکنی، ارے
ينقلبون. परवरदिगार हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा. परवरदिगार जल्द से जल्द हमें कोरोना वायरस से निजात दिलाए. परवरदिगार जहाँ जहाँ भी शियाने अहले कलाम उनकी हिफाजत फरमा. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अपनी जिंदगी में खुदा को कैसे याद किया. हुसैन ने अपने खून के आखिरी कतरे तक खुदा को याद रखा. तन्हाई में जिंदगी गुजार रहे हैं, खुदा याद है. घर की जिंदगी में खुदा, मस्जिद की जिंदगी में खुदा, बाहर निकलते हैं खुदा, दोस्तों में खुदा, हर जगह हुसैन सिर्फ खुदा को याद रखते हैं. अजीजों, अब ये इलाही वादा है, ये इलाही वादा है जो कुरान ने किया था कि तुम मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा. अब देखें कि हुसैन ने खुदा को याद रखा. किस तरह याद रखा कि गर्दन कट गई लेकिन खुदा याद रहा. हुसैन आखिरी खून के कतरे तक खुदा को याद रखते रहे. अभी तो मैं बहुत तवज्जो, मैं एक जुमला और ज़हमत तमाम कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन ने खुदा को याद रखा. अपने खून के आखिरी कतरे तक याद रखा. खुदा ने कहा कि तुम मुझे याद रखते हो. तो अब हुसैन चूंकि बंदे हैं और बंदा कितना बड़ा भी हो जाए लेकिन वो खुदा के सामने महदूद है. अब खुदा ने अपनी महदूद कुदरत के साथ हुसैन ने अपनी महदूद कुदरत के साथ खुदा को याद रखा. अब खुदा जब हुसैन को याद रखेगा तो खुदा की सल्तनत किसी एक नुक्ते याद पर नहीं है, जमीन के किसी एक नुक्ते पर नहीं है. अब अगर आप हुसैन की मजालिस जमीन के हर गोशे में बर्पा हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये मजालिस हुसैन की, ये मजालिस खुद हुसैन का मिशन नहीं बल्कि इलाही मिशन है. इसलिए कि हुसैन ने चूंकि खुदा को याद रखा है, अब खुदा हुसैन को याद रखना चाह रहा है, खुदा हुसैन को याद रख रहा है, तो जमीन के गोशे गोशे पर या हुसैन की सदा बुलंद हो रही है. इसका मतलब ये हुआ कि ये मजालिस या हुसैन इलाही मिशन है जो खुदा कायम कर रहा है. अब दुनिया की कोई ताकत क्या इन मजालिस को रोक सकती है? नहीं रोक सकती. क्यों? इसलिए कि ये मजालिस इलाही मिशन है. और यहीं पर मैं रोक कर एक बात कहना चाहता हूँ कि आप याद रखिए कि अगर जिक्र खुदा की बात आए तो समझिए ये हुसैनी मिशन है, और जिक्र हुसैन की बात आए तो समझिए इलाही मिशन है. अब अगर तुम हुसैनी हो तो खुदा को याद रखो, और अगर तुम खुदा परस्त हो तो हुसैन को याद रखो. जिक्र हुसैन और जिक्र खुदा लाजिम मंजूम है. नामुमकिन है कि कहीं जिक्र हुसैन हो और जिक्र खुदा न हो. ये भी इसी तरह ये भी मुहाल है कि कहीं जिक्र इलाही हो लेकिन जिक्र हुसैन न हो. इसलिए के जिक्र हुसैन इम्तिदाद जिक्र इलाही है. इसलिए कि हुसैन का तज़किरा खुदाई तज़किरे का एक शाख है जो आगे बढ़ रही है. अगर खुदा की याद दरख्त जिक्र के लिए शजर का जड़ का काम करती है, असल है, तो हुसैन का जिक्र और जिक्र का फर और शाख है. हुसैन ने अपनी जिंदगी में खुदा को याद रखा है, और हुसैन का मिशन यही था कि याद इलाही को बढ़ाया जाए. और इलाही मिशन ये है कि जिक्र हुसैन परवान चढ़े. तो हुसैन बंद होकर चूंकि महदूद कुदरत थी, लिहाजा हुसैन ने सन 61 तक खुदा को याद किया. लेकिन खुदा की खुदाई नामहदूद है, लिहाजा क़यामत तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा. आज इमाम बारगाहों में, आज मुख्तलिफ घरों में, मुख्तलिफ जमीन के कोशों में या हुसैन की सदा जो आ रही है, ये इलाही मिशन है. और यहाँ पर हमें खुशफहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए. अगर आज हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं तो ये तो खुदा का करम है कि उसने इसके लिए हमें चुन लिया. हमने अगर वो चाहता तो हुसैन के जिक्र को दरख्तों के हवाले कर देता, दरियाओं के हवाले कर देता, पहाड़ों के हवाले कर देता, जिन्नातों के हवाले कर देता, फरिश्तों के हवाले कर देता, सब जिक्र हुसैन करते. ये तो खुदा का एहसान है कि उसने हुसैन के अजीम जिक्र के लिए हमारा इंतखाब किया. लिहाजा हमें सब्र के साथ शुक्र भी अदा करना चाहिए. परवरदिगार तूने हमें जिक्र हुसैन की तौफीक दी कि हम आज अपने घरों में हुसैन का जिक्र कर रहे हैं या किसी भी तरह से हुसैन के जिक्र से वाबस्ता है. तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने हमें इंतखाब किया. बस अजीजों, मैंने आपकी ज़हमत तमाम की, इसलिए कि सोशल मीडिया में अब इससे ज़्यादा बात
لہذا آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ ذکر حسین کر رہے ہیں تو یہ الہی مشن ہے اور ذکر خدا حسینی مشن ہے۔ آج 2 محرم ہو گئی، ابھی تو یہ 2 محرم تاریخ کربلا میں بڑا عظیم دن ہے۔ یہی وہ دن ہے جس دن نبی کا نواسا، فاطمہ کا لاڈلا، علی کا تخت جگر، زینب کا ماجایا سرزمین کربلا کو پہنچا۔ ابھی تو جب حسین کا یہ قافلہ تو مدینے سے مکے اور مکے سے کوفے کی طرف بڑھ رہا تھا، اور منزل شراف جو کوفے اور کربلا کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں سے پانی کی مقدار زیادہ لے لو، اور پھر وہاں پہ جب آپ چلے ہیں تو مقام ذو حسن میں خود کا لشکر حسین سے ملتا ہے، حسین سے ملتا ہے وہ لشکر مقام ذو حسن میں حسین سے خود کا لشکر ملتا ہے۔ پیاس سے جاں بلب ہے، گھوڑے پیاسے ہیں، سواریاں پیاسی ہیں، خود سوار پیاسے ہیں، 1000 کا لشکر ہے، کس لیے آیا ہے؟ حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن پیاس سے جاں بلب ہے۔ آپ سوچیں ایسے موقع پر تو دنیا کے جو ارباب حکومت ہے وہ ایسی فوجوں سے ٹکرانا چاہتے ہیں جو پیاس سے جاں بلب ہو، بلکہ بسا اوقات لشکروں سے مقابلے کے لیے ان پر سب سے پہلے ان کی اقتصادی ناکہ بندی کی جاتی ہے۔ یہی دستور ہر دور میں رہا ہے، یہی دستور امیر شام معاویہ بن ابی سفیان نے بھی مولا کائنات کے لشکر کے مقابل میں جنگ صفین میں کیا تھا، اور یہی دستور یزید کی فوجوں نے بھی کیا تھا۔ لیکن ساتھ یہ کوثر کے لال نے جب دیکھا کہ وہ لشکر جو آپ کی گرفتاری کے لیے آیا ہے، جو آپ کے قبضے کے ارادے سے آیا ہے، وہ اس قدر پیاسا ہے کہ اگر تھوڑی دیر اور پانی نہ ملے تو اس کا کام یوں ہی تمام ہو جائے گا۔ لیکن حسین نے جو منزل شراب میں پانی اکٹھا کیا تھا، جمع کیا تھا، جبکہ حسین کو پتا تھا آنے والے ایام میں عراق کی اس سرزمین پر، عرب کے اس چٹیل میدان میں جب پانی کی ہر جگہ قلت تھی، پانی کی ضرورت پڑے گی، لیکن صاحب کوثر کے لال نے دشمن کو پانی پلا کے ہمیں بتایا کہ دیکھو اپنے عزیز اور رشتہ دار، اپنے پڑوسی اور اپنے محلے والے کیا ہے، اگر دشمن بھی پیاسا ہے تو پھر پانی پلاتا ہے۔ یقیناً وہ اس حسین کو ماننے والے جس نے اپنے دشمن جو حسین کے قتل کے ارادے سے آیا تھا، جو آپ کو گرفتار کرنے کے ارادے سے آیا تھا، حسین نے اسے پانی پلا دیا۔ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کو بھول جائیں، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں، اپنے عزیزوں کو بھول جائیں اور حسینی خود کو کہنا ہے؟ کربلا کے ایک ایک واقعے میں پوری انسانیت کے لیے درس ہے، درس عبرت۔ ضرورت ہے کہ وہ درد کو سمجھے اور دنیا کو پہنچائے۔ حسین نے پورے لشکر کو پانی پلایا۔ روایت کے الفاظ تاریخ بتاتی ہے کہ خود کے لشکر کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا علی بن طلحان، وہ خود بیان کرتا کہ میں اتنا پیاسا تھا، پیاس سے میرا عالم یہ تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے پانی کا پیالہ پکڑ نہیں سکتا تھا، اور جب میں پانی اپنے پیالے میں لے رہا تھا اور پینا چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے پیالہ چھوٹ جاتا تھا۔ اللہ اکبر! اس منظر کو فرزند زہرا نے دیکھا۔ حسین اٹھ کر خود اس دشمن کے پاس جاتے ہیں، ابن طلحان کے پاس جاتے ہیں۔ خود دشمن نے یہ بیان کیا ہے جو تاریخ میں موجود ہے کہ حسین جاتے ہیں، ساقی کے کوثر کا لال خود اپنے ہاتھوں سے دشمن کو پانی پلاتا ہے، اور پھر پانی پینے کے بعد اگرچہ حسین کے صحابی نے یہ کہا تھا مولا اس وقت دشمن سے لڑ لینا آسان ہے، حسین نے آواز دی کو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں قربانیاں پیش کرنی۔ غلط سمجھتے ہیں وہ لوگ، میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا اس پر آئندہ مجالس میں، آپ لوگ ضرور
آئندہ مجلس کو بھی انشاءاللہ ضرور دیکھیں گے، میں وہاں پر گفتگو کروں گا تاریخی حوالے سے۔ وہ لوگ غلط سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ حسین کسی جنگ کے لیے گئے تھے، نہیں، حسین روز اول یہی کہہ رہے ہیں کہ میں قربانیوں کے لیے جا رہا ہوں۔ حسین کا یہ جملہ آج بھی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے۔ حسین آواز دیتے ہیں اما تری ان الحق لا یعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق کا عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے۔ فللمؤمن، لہذا مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیار ہو جائے ملاقات پروردگار کی۔